إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الرعد مکمل ہو چکی ہے اور آج سے سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ یوسف جیسا کہ نام سے واضح ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام نامی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور چونکہ یہ پوری سورت ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کے گرد گھومتی ہے، اس اعتبار سے اس سورت کو یہ نام دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکۃ المکرمہ میں جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے تو احوال یہ ہیں کہ آپ کی دعوت توحید کی وجہ سے اور رسالت کے اعلان کی وجہ سے قریش مکہ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے. آپ کے قریبی رشتہ دار تعصب کا اور حسد کا شکار ہو کر آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور دن بدن یہ مخالفت زور پکڑ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریبی لوگوں کے رشتہ داروں کے اس رویے سے تکلیف بھی پہنچتی. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صراحتاً یہ بات ارشاد بھی فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنی اس دعوت پر کسی اجر کا مطالبہ تو نہیں کر رہا کہ تم مجھے کوئی پیسے دو، کوئی چندہ دو. میرا مطالبہ تو یہ ہے کہ اور کچھ نہیں، الا المودۃ فی القربى، تو تم کم از کم قرابت داری کی ایک جو الفت اور محبت ہوتی ہے اس کا تو خیال کرو، رشتہ داری کا ہی خیال کرو. کہ حد سے تجاوز ہوتی ہوئی جو دشمنی ہے، اس میں کم از کم بندہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ یہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، چلو میں اس کے ساتھ تھوڑا نرمی کا رویہ برتوں. تو ان احوال میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا تو قرآن مجید نے بہت ساری جگہوں پر آپ کو تسلی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہونے کی وجوہات میں سے سر فہرست وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اپنا نقصان کر، اور یہ اسی رستے پر چلتے رہے تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے. اور یہ پریشانی اس حد تک لاحق ہوتی تھی کہ اللہ رب العزت کو قرآن مجید میں یہ فرمانا پڑا کہ آپ ان کے پیچھے کیا اپنے آپ کو گھلا لیں گے، غم میں اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ آپ اچھے انداز میں وضاحت کے ساتھ ہمارا پیغام ان تک پہنچا دیں. آگے کس کے نصیب میں ہدایت ہے اور کس کے نہیں، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے. ان احوال میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یوسف بھی نازل کی. تو در حقیقت یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا پیغام بھی تھی. یہ سورہ مبارکہ جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں بڑی عبرتیں. اللہ رب العزت جب کسی کو کوئی مقام اور مرتبہ دینا چاہیں تو قریبی لوگوں میں سے بعض لوگ سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں. وقتی طور پر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی سازش کامیاب بھی ہو گئی اور وہ بھی بغلے بجاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے کانٹا ہی نکال دی. لیکن یہ سورت یہ پیغام دیتی ہے کہ حاسد اپنے حسد کے ساتھ بالآخر ناکام ہوتا ہے، اور جسے اللہ رب العزت عزت عطا فرمانا چاہیں وہ ان عزتوں سے ہمکنار ہو کر رہتا ہے. قریبی رشتہ داروں کی منافقت اور ان کا حسد انسان کو دکھ اور تکلیف تو دیتا ہے،
لیکن یہ صورت یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ اس دکھ اور تکلیف میں، اس آزمائش میں صبر جمیل کیسے کیا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس صبر کے عملی پیکر ہمارے سامنے بن کر واضح ہوتے۔ یہ صورت یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ امتحان بسا اوقات طویل بھی ہو جاتا ہے اور اس میں کئی سال بھی لگ جاتے۔ یوسف علیہ السلام جیل بھی گئے، کئی سال لگے ادھر سے باہر آنے میں، پھر یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات میں کئی سال لگے۔ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور جوان ہو کر مصر کے وزیر خزانہ بن چکے، ایک مقام اور مرتبے پر پہنچ چکے، تو ایسے میں جا کر ملاقات ہو رہی ہے، امتحان ختم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر جگہ پر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دکھتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، خواہ کتنے ہی سال گزر جائیں، دعائیں کرتے، انسان کو دعا سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صورت ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ شدت کا غم جو اس میں صبر کرتا ہے، اللہ اس کو پھر اتنی ہی بڑی خوشیاں اور مسرتیں بھی عطا فرماتا۔ بچھڑے ہوئے بالآخر مل جاتے، غم زدہ سینے بالآخر مسرتوں سے آبیار ہو جاتے۔ یہ صورت یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ ایک طرف شدت کی ہوس ہو، جو کسی طور اپنے لیے کسی بند کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو، اس کے مقابل اتنی ہی مضبوط کردار، اتنا ہی مضبوط کردار اور اتنی ہی مضبوط شخصیت انسان کی تب ہو سکتی ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور دنیا کیسے ہی انسان کو بہلا پھسلا کر، مائل کر کے، راغب کر کے اپنی جانب لانے کی کوشش کرے، اگر بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو تو اللہ اس کے ایمان کی اور اس کے کردار کی حفاظت فرماتے۔ اس لیے دوسروں پر الزام دھرنا سارا وقت کہ جی یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، فلاں نے یہ سازش کی، فلاں نے یہ سازش کی، لیکن اپنے کردار پر، اس کی مضبوطی پر، ثابت قدمی کے لیے، استقامت کے لیے کوئی کوشش نہ کرنا، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف اختیار نہ کرنا، یہ صرف الزام تراشیاں ہیں۔ جو انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ یہ صورت ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ بہتان اور الزام دنیا لگاتی ہے، اور بسا اوقات اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان بہتانوں اور الزاموں کے جھوٹے ثابت ہونے کے باوجود مورد الزام سڑا کر سزا بھی دلوا دیتی۔ لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ انہی لوگوں سے بے گناہیاں ان کی زبان سے کہلوا کر عزتوں سے سرفراز کرتا۔ یہ صورت یہ بھی بتلاتی ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اور جب نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف شدت کا ظلم ہے، زیادتی ہے، اور دوسری جانب حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر آج کوئی پکڑ نہیں، کوئی تمہارے درمیان کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہتے ہیں نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ سارا قصور تو شیطان کا ہے جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ایک تنازع اختیار کھڑا کر دیا، وگرنہ ہیں تو میرے بھائی۔ اس لیے جب انسان کو، مومن کو موقع ملتا ہے، جب اس کا وقت آتا ہے، وہ بہت بڑے دل کا اور بہت بڑے ظرف کا مالک ہوتا ہے۔ وہ پچھلی بیٹھ کے گنتا ہی نہیں رہتا، سارا ٹائم اس کا حساب دو، اس کا حساب دو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو، تم نے اتنے سال میرے ضائع کیے، میں اتنا تڑپا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، تم یہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا، تم یہ نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ ساری کہانیاں گننے کا سے کچھ حاصل نہیں۔ قدر اللہ ما شاء، وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں مقدر کیا ہوتا ہے۔ مومن اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ کر درگزر سے کام لیتا ہے۔
اور احسان کرتے ہوئے جتلاتا نہیں ہے کہ میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں، میں تم پر یہ، تم نے یہ کیا، میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں. لا تثریب علیکم الیوم. اور نتیجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان احوال میں جب یہ صورت نازل ہوئی تو جب آپ پر یہ موقع آیا، ابھی یہ صورت جن احوال میں نازل ہو رہی ہے بڑے تنگی کے حالات ہیں، اور بیت اللہ کے اندر آپ جا کر عبادت بھی نہیں کر سکتے. آپ جائیں تو آپ کے اوپر اوجڑیاں پھینکی جا رہی، استہزاء کیا جا رہا ہے، آپ کے ساتھیوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. پہلے ساتھیوں کو حبشہ بھیجا، پھر مدینہ بھیجا، پھر خود وہاں سے نکلے، پھر غزوات ہوئے. زندگی کی ایک طویل جد و جہد، قریباً 20 سال کی جد و جہد کے بعد فتح مکہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. آج 10,000 کا لشکر ساتھ ہے، پورا مکہ حیران اور پشیمان ہے کہ ایک دم سے کیسے کایا پلٹ گئی ہے. اور آ کر آپ کو کہہ رہے ہیں کریم ابن کریم، آپ تو بڑے کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے بڑے اچھے کی امید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعین ہی یہی لفظ دہراتے ہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. جاؤ، آج تم سارے آزاد ہو، تم پر کوئی بوجھ نہیں، آج میرے تمہارے درمیان کسی قسم کا کوئی بدلے کا حساب نہیں، میں نے تمہیں معاف کی. بالکل انہی الفاظ میں کہ اللہ رب العزت نے جس دور میں سورہ یوسف کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا تھا، عطا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبق کو سیکھ لیا تھا اور اس کا عملی جامہ اپنی زندگی میں دکھایا. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے بھی بڑے سبق یاد کیے ہوتے ہیں، ہم نے بھی پڑھا ہوتا ہے، ہم نے بھی جانا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے ہم اس وقت اپنے مقام سے پھسل جاتے ہیں، فوری طور پر ہم کھسک جاتے ہیں اور ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن اس طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعات رکھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ رکھا، آپ نے باقاعدہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی بات کرتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. اشارہ اس طرف بھی تھا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، تھے وہ قریبی رشتہ دار، قرابت دار تھے، بالکل اسی طرح تم بھی میرے قرابت دار تھے، لیکن زیادتی تم نے بھی کی. لیکن جو الفاظ ان کے تھے انہی الفاظ میں آج میں بھی معافی کا اعلان کرتا ہوں. تو یہ صورت بڑے اپنے اندر عجائب رکھتی ہے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے جس بندے کے دل میں غم ہو، پریشانیاں ہوں، اور وہ توجہ کے ساتھ اس صورت کے معانی پر غور کر کے اس صورت کو پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے دل سے غم دور کر دیتا، پریشانیاں دور کر دیتا. کہ انسان کے غم اسی طرح کی چیزوں سے متعلق ہیں، انسان کے غم قریبی رشتہ داروں سے متعلق ہیں، انسان کے غم اس کے معاش سے متعلق ہیں، انسان کے غم اس کی آزادی اور اس کی عزت سے متعلق ہیں، انسان کے غم اس کی اولاد سے متعلق ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ رب العزت نے آزمایا ہے، اور اس صورت میں جتنی چیزوں میں انسان آزمایا جاتا ہے ان سب کی آزمائش موجود ہے اور اس کے نتیجے بھی موجود ہیں. جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر باقاعدہ طور پہ بتلایا ہے کہ کون کیسا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس لیے یہ صورت بڑی توجہ کے ساتھ، اس انہماک کے ساتھ سیکھنی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں ایسے جب مقام آئیں گے ہمیں اس بات کی طرف توفیق عطا فرما دے کہ ہم خیر کا عمل کرنے والے ہو جائیں اور ہم اللہ کی رضامندی والا عمل کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر اتارا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. الف لام را حروف مقطعات ہیں اور اس پر ہماری بڑی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں اور ان کے کیا سگنیفیکنس. تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. قرآن مجید میں جا بجا اس سے ملتی جلتی بات اللہ رب العزت نے دہرائی ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب المبین. تو یہ کتاب کتاب حکمت بھی ہے،
یہ کتاب کتاب مبین بھی ہے، مبین بیان سے ہے، کھول کر واضح انداز میں اپنا مدعا دوسروں کے سامنے رکھنے والی، اسی طرح حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرنے والی، تو ہر وہ چیز جو مبہم ہے اس کو واضح کر دینے والی، حقیقت اور سچائی تک پہنچانے والی کتاب یہ کتاب ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے یقیناً اس کو عربی قرآن، عربی پڑھی جانے والی کتاب بن کر نازل کیا۔ معلوم ہے چونکہ اس کے اولین مخاطب عرب ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور پہلے بھی بات ہو چکی اس پر کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اور اس کا اعجاز ایسا کمال کا ہے کہ کسی اور زبان میں وہ صلاحیت نہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے ہر چیز سب سے اعلیٰ اور عرفہ پسند کی، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اس ذات کا کلام ہے جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس لیے اس کو لے کر آنے والا فرشتہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، یہ جس دل پر نازل ہوئی ہے وہ شخصیت اور دل بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ مہینہ بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، جس رات میں نازل ہوئی ہے وہ لیلۃ القدر بھی تمام راتوں میں اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی طرح جس زبان میں نازل ہوئی ہے وہ زبان بھی تمام زبانوں میں اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے بھی عربی زبان کو پسند کیا ہے، جتنے جنتی جنت میں جائیں گے لغت اہل الجنہ ہے، یہ جنتیوں کی زبان ہے، وہاں پر بھی عربی زبان بولی جائے، تو اس لیے عربی زبان میں اللہ نے اس کو نازل کیا۔ اسی نسبت سے عربی زبان سے محبت رکھنا، یہ باقی زبانوں سے زیادہ افضل زبان، اور اللہ نے اس کو اپنے کلام کے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں سے بھیجا ہے، تو اس نسبت سے عربی زبان کے ساتھ اور عربوں کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنی سیاست اور بہت سارے دیگر مفادات اور جغرافیائی تقسیموں کی بنا پر بڑی آسانی کے ساتھ عربوں کو اور عربی زبان کو گالی دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک ممانعت بھی جو ہے نا وضاحت کے ساتھ حدیث میں آئی ہے کہ عربوں کو گالی نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس خاص مقصد کے لیے سب سے اولین لوگوں میں سے چنا تھا، اور ظاہر بات ہے سابقون الاولون جو ہیں ان کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے قرب میں بھی جب حالات امت مسلمہ کے بہت زیادہ بگڑ جائیں گے اور افراتفری کا عالم ہوگا اور پورے عالم اسلام میں لیڈرشپ کا فقدان ہوگا، تو اللہ تعالی حضرت امام مہدی کو جب نازل فرمائیں گے تو اس وقت وہ عربوں میں سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو ہے آپ نے فرمایا کہ ان کا نسب میرے نسب میں سے، یعنی وہ سید ہوں گے اور قریش میں سے ہوں گے، اور جو عرب میں ایک عالم کے طور پر، ایک دائی کے طور پر بڑا معروف مقام ہوگا ان کا، لوگ ان کو ان کی علمیت کی وجہ سے اور ان کی صداقت اور دیانت کی وجہ سے پہچانتے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بیت اللہ میں ان کے پاس اکٹھے ہو کر ان سے مطالبہ کریں گے کہ اب آپ مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں، اور وہ معذرت کر کے پہلے مدینہ جائیں گے، لوگ وہاں پر بھی ان کے پیچھے جائیں گے، پھر وہ مکہ آئیں گے، اور پھر بالآخر حجر اسود کے قریب ان کی بیعت ہوگی۔ تو بالآخر جو ہے جس طائفے نے اسلام کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے فائنل جد و جہد کرنی ہے، اور جس کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کا قتل کرنا ہے اور اسلام کو غلبہ نصیب ہونا ہے، اس کی قیادت بھی عربوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دیگر احادیث میں فتنوں کے دور میں عربوں کے لیے تباہی اور بربادی کی بھی کچھ جو ہے وہ علامتیں بیان کی ہیں، اور وہ ان کی اپنی خرابیوں کی وجہ سے، تو ہم خرابی کی نشاندہی یقینی طور پر کریں گے، اور وہ خرابی صرف تنہا عربوں میں تو نہیں آئے گی، وہ امت پوری میں آئے گی، اور اس کی وجہ سے مطعون پھر امت پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک مخصوص قسم کا طبقہ جو نشانہ بازی کر کے جو ہے نا، وہی عمل کوئی اور کرے تو اس پر خاموشی ہے، اور وہی عمل کوئی عرب کرے تو اس پر سختی ہے، دونوں کا عمل ایک جیسا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض ہے۔ تو اس لیے اس بنیاد پر عربی زبان سے اور عربوں سے ہمیں محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، آپ کے صحابہ کی کثرت عربیوں میں سے تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولا کرتے تھے، یہ اللہ کے رسول کی زبان، اور اللہ نے اس کو اپنی قرآن کی زبان بنایا ہے۔ تو فرمایا ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو، تاکہ جو اولین مخاطب ہیں وہ بہانہ نہ کر سکے کہ ہمیں یہ کتاب سمجھ ہی نہیں آتی،
اب کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، تو اب ایسے میں ہم تو یہ بہانہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو اب ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عربوں کے ہاں تو جیسے یہ قرآن نازل ہوا، ظاہر بات ہے اس وقت تو اسلام پھیلا نہیں تھا کہ اس کے ترجمہ اور تفسیر پر کوئی کام ہو چکا ہوتا، بتدریج نازل ہو رہا تھا، اولین مخاطب تھے ان کے لیے تو ان کی زبان میں ہونا ضروری تھا، لیکن جب وہ مکمل ہو گیا اور اسلام اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل کر دیا، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ انتظام بھی ہو چکا ہے کہ ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر ملک میں ان کی زبانوں میں اللہ رب العزت نے اس کا ترجمہ ہونے کا انتظام کر دیا۔ اب ہر بستی، ہر قریے کے اندر رہنے والے لوگوں کے پاس ترجمے کی صورت میں قرآن موجود ہے۔ وہ چائنا کے کسی دور دراز دیہات میں بیٹھا ہوا چائنیز ہو، اس کے لیے بھی قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے۔ وہ افریقہ کے کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا افریقی ہو، اس کے لیے بھی سواحلی زبان میں اور افریقہ کی لوکل زبانوں میں ترجمہ موجود ہے، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، بنگالی میں بھی ہے۔ صرف مجمع ملک فہد سے 46 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ چھپتا ہے، اور اس سے کئی زیادہ زبانوں میں ہو چکا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے یہ انتظام تمام دنیا کے لیے کر دیا ہے کہ اللہ کا یہ پیغام ان کے پاس ان کی زبان میں منتقل ہو، تو کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ ہمیں اللہ کا کلام سمجھ نہیں آیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم بے بس تھے۔ تو اس لیے اب اس جانب توجہ ہونی چاہیے کہ اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اس میں سے انسان اپنے لیے راہ متعین کر سکے، اس سے کچھ سیکھ سکے۔ اب یہ واقعہ جو سورہ یوسف کے اندر مذکور ہوگا، اس لیے تو نہیں ہے کہ بندہ دل جو ہے نا بہلانے کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک واقعہ اور قصہ سن لے اور اس کے اوپر سر دھنتا رہے، ہاں ہاں واہ جی واہ بڑا مزہ آیا۔ قصہ کہانی سننے کے بعد بندہ کہتا ہے، فلم دیکھنے کے بعد کہتا ہے جی واہ بڑا اچھا واقعہ، بڑی اچھی سٹوری تھی جی۔ بچے کہتے ہیں جی بڑا مزہ آیا، آج آپ نے بڑی اچھی کہانی سنائی۔ اس لیے تو نہیں، یہ تو اس لیے ہے تاکہ انسان اس میں سے عبرتیں سیکھے، اپنے لیے راہ متعین کرے۔ تو راہ کب متعین ہوگی؟ جب اس کو سمجھے گا۔ اگر سمجھے گا ہی نہیں تو پھر صرف چومنے سے کام نہیں بنے گا۔ اگلی آیات پر انشاءاللہ مزید کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔